بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر والے پیروں فقیروں اور تعویذ گھنٹوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن میری شادی جس گھر میں ہوئی تھی وہاں گھر کے سب افراد ہر کام شروع کرنے سے پہلے بابا جی سے اجازت لینا اور ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ میری ساس ہر جمعرات کو باقاعدگی سے ایک دربار پر جاتی تھی۔ انہوں نے کئی بار مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ لیکن میری قسمت میں زیادہ دیر تک فرار ہونا نہیں لکھا تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ شادی کا 1 سال گزر گیا اور اس کے باوجود بھی مجھے اولاد کی کوئی خوشخبری نہ ملی، تو میری ساس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کرتی کہ اگر تم میرے کہنے پر بیری والے بابا کے پاس سلام کرنے گئی ہوتی تو اب تک تیری گود بری ہوتی۔ میرے پاس احتجاج کرنے کے لیے اب کچھ بچا بھی نہ تھا، اس لیے ایک دن چپ چاپ اپنی ساس کے ساتھ بیری والے بابا کے دربار پر پہنچ گئی۔ وہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر عورتیں تھیں۔ ہم نے دربار کے احاطے کے باہر ہی جوتے اتار دیے اور اندر داخل ہو گئے۔ میں اپنی ساس کو دیکھ کر وہی عمل دہراتی رہی جو وہ کر رہی تھی، حالانکہ اندر سے میں اپنے ہر عمل سے بیزار تھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں ایسے کاموں سے منع کیا جاتا تھا۔ دعا مانگ کر جب ہم نے دربار کے ڈبے میں پیسے ڈال دیے تو میری ساس نے کہا کہ جاؤ بہو، وہ سامنے کمرے میں بابا جی کے خاص مرید بیٹھے ہیں، ان سے دعا لے کر آؤ اور کہنا کہ بابا جی مجھے اگلے سال تک گود میں بچہ چاہیے۔ میرے لیے اب یہ نئی مصیبت تھی کہ زندہ سلامت انسان سے جا کر اولاد مانگوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے سے ایک عورت باہر نکلی جس کے چلنے کا انداز اور کپڑوں کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت سی ہوئی۔ جب وہ عورت کچھ دور چلی گئی تو میں کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا، اگر میں منہ پر ہاتھ نہ رکھتی تو میری چیخ نکل جاتی۔ کمرے کے اندر کپڑوں سے بے نیاز ننگ دڑنگ ملنگ کھڑا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس مڑنے لگی تو اس گندے حلیے والے ملنگ نے آگے بڑھ کر میرا بازو تھام لیا اور کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھ رہی تھی کہ بے اختیار مجھے الٹی آنے لگی۔ یہ سب اتنا جلدی ہو گیا کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچانک میرا ہاتھ اٹھا اور اس ملنگ کے منہ پر پڑا۔ اگلے ہی لمحے میں اس حیوان کو کمرے میں حیران پریشان کھڑا چھوڑ کر بجلی جیسی تیز رفتار سے باہر جانے لگی۔ مگر یہ کیا، میرے پیچھے کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ مجھے چکر سے آنے لگے، میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ حیوان جیسا ملنگ مجھے دیکھ کر شیطانی طریقے سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، نہ لڑکی نہ، بچہ لیے بنا تم اس کمرے سے باہر کیسے جا سکتی ہو؟ تمام راستے بند دیکھ کر میں نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دے اور میری عزت محفوظ رکھ لے۔ آئندہ میں کبھی بھی ایسی جگہ جانے کی غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے کمرے میں ایک ڈنڈا پڑا نظر آیا جس سے وہ بنگ گھوٹنے کا کام لیتا ہوگا۔ مجھے لگا کہ اپنی عزت بچانے کا یہ آخری طریقہ ہے۔ میں نے اچانک وہ ڈنڈا اٹھایا اور تیزی سے گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شیطان موقع پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے بھی وہیں کمرے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو میں نے اندر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو باہر میری ساس کھڑی مسکرا رہی تھی اور کہنے لگی کہ ہاں بہو، ہو گیا کام۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ہاں جی، کام مکمل ہو گیا ہے۔ وہ خوشی خوشی مجھے لے کر گھر آ گئی۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے میری لاج رکھ لی اور مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تو میری ساس کہنے لگی، دیکھی پھر بابا جی کی کرامت۔ اور جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میری ساس نذرانہ دینے دربار پر گئی اور واپس آ کر کہنے لگی کہ بہو، ایک بات بتاؤں، جس بابا جی کی وجہ سے تمہیں اولاد ملی تھی وہ بابا 1 سال پہلے کا پاگل ہو گیا ہے۔ اب وہ کسی کو نہیں پہچانتا، بس ہر وقت دربار پر پڑا سویا رہتا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی کرامت ہے، مگر میرے ڈنڈے کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔